اس کی آواز میں اتنا سوز اور آنکھوں میں ایسا درد بھرا شکوہ تھا کہ اس کے باپ کو زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں شرمندگی کا احساس ہوا۔ اپنے کسی عمل پر ندامت اور پچھتاوا محسوس ہوا۔ ان کی ارگ آلود پیشانی جل اٹھی اور نگاہیں ملال کے بوجھ تلے دب کر بے اختیار جھک گئیں۔ آپ کی یہ خاموشی میرے ارادے کو اور بھی مضبوط بنا رہی ہے ابا جی۔ اس نے پستول والے ہاتھ کو ذرا سا دبایا تو سب چلا اٹھے۔ اس کے باپ کا دل اچھل کر ان کے حلق میں آ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بولے، اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس منڈے کو میں نے ہی اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ الفاظ تھے یا کوئی سور، حال میں اچانک موت کا سناٹا چھا گیا۔ سب دم سادے، آنکھیں پاڑے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اسفند کا پستول والا ہاتھ بے اختیار نیچے گرا۔ جو سزا اس نے اس کے نصیب میں رقم کی تھی، قدرت نے آج اسے وہی سزا سنا دی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے عذاب مسلسل میں تبدیل کر دی گئی تھی جس کا کوئی انت یا کنارہ نہیں تھا، جو ہر لمحہ ہر پل اسے نقصان کی یاد دلانے والا تھا، جو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر میں لکھ بیٹھا تھا۔ وہ بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھے بچوں کی طرح سے سک اٹھا۔ وہ پھرتی سے اٹھا، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ بیبی اس کے پیچھے بھاگی۔ بیٹا معاف کر دے۔ کیا کیا معاف کروں بیبی؟ وہ ٹوٹا ہوا سا مسکرایا۔ اپنی غیرت کا خون معاف کروں یا اپنی رسوائی اور جگ ہنسائی معاف کروں؟ اپنی گرہستی کی بربادی معاف کروں یا پھر اپنی پاک دامن بیوی کے ساتھ ان کا رچایا ہوا گندا شرمناک کھیل معاف کروں؟ میں کیا کچھ معاف کروں بیبی؟ اس کی شکایت آمیز نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو ماں وہیں پہ چپ ہو گئی۔ حیا کو لوٹے آج 1.5 ماہ ہو گیا تھا، لیکن وہ تاحال خود کو سنبھال نہ پائی تھی۔ مسلسل ذہنی اور جذباتی دباؤ، نیند اور خوراک کی کمی نے حیا کو جیسے نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد مستقل حلقے پڑ گئے تھے، وہ جیسے اپنی ہی پرچھائی میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اور اس پر اولاد کا دکھ تو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ وہ سب 1.5 سال تک اس کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بے یقینی کی بات یہ تھی کہ ان کے اس کھیل کا مرکزی کردار اسفند تھا۔ وہ اسفند جس کی محبت کو اس نے خود پر برستا محسوس کیا تھا، جس کے جذبوں کی سچائی اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی، جس کی سنگت، جس کی قربت میں کہیں کسی کی چھوٹ، کسی فریب کی آمیزش نہ تھی۔ وہ کسی طور اتنے اعلیٰ درجے کا اداکار تو نہیں تھا، اور اگر تھا تو حیا اپنی آخری سانس تک اب کسی مرد پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ اسفند کی محبت ایک جھوٹ تھی تو اس کے زخم جیسے ناسور بن گئے۔ اس کی بے مہری، اس کی سنگ دلی، ہر چیز قبول ہے، لیکن یہ بات اس نے کہ مجھ سے سرے سے کبھی محبت ہی نہیں کی، یہ اسے یقین نہیں تھا۔ اس نے خاندانی دشمنی میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس سے بدلہ لیا تھا، یہ بات حیا کے لیے ناقابل یقین تھی۔